او بھلی یار آئے تنجو لکھ بھلایوں، بھلی دوست آئے تنجو لکھ بھلایوں، اسا پان تنجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈس، ڈاکٹر حسن فاروق پشوانی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ فرینڈس، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اسی ہفتے چائنا کا ایک بہت ہی بھرپور قسم کا دورہ کیا۔ وہ عوامی جمہوریہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی دعوت پہ چائنا گئے اور وہاں ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا، ان کو کارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور بہت ہی شاندار دورہ، خبروں کی حد تک تو بہت ہی شاندار تھا۔ لیکن اس پہ بات کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا اور کیا نہیں۔ کیا یہ دورہ برائے دورہ تھا یا اس سے پاکستان کو پولیٹیکلی، اکنومیکلی، ریجنلی یا گلوبلی پاکستان کو کچھ ایڈوانٹیجز بھی ملے یا نہیں ملے، یا کہ یہ صرف اور صرف ایک روایتی بیانات کی حد تک ایک دورہ تھا۔ یہ ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فارن آفس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے ذریعے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جی شی جن پنگ نے صدر پاکستان کو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ریسیو کیا، بہت دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ دوستانہ سے بھی آگے برادرانہ اور بہت دوسری طرح۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ حال ہی میں پاکستان اور چین کے تعلقات میں کچھ سرد موہری پاکستان کے اندر چائنیز کے اوپر پے در پہ اٹیکس کی وجہ سے آئے تھے۔ یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ ریپیئر ورک ہوا ہے اس دورے کے ساتھ، لیکن اس سے آگے کیا ہوا؟ ملاقات کے دوران پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، کیا تفصیل ہوئی، کیا اس کا آؤٹ کم نکلا؟ یہ جو ہے نا، یہ عوام تک یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صدر آصف علی زرداری سے عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی اور یہ بھی بڑی شاندار ملاقات رہی۔ اچھا، فریقین نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے ہیں۔ بالکل ہے جی، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، پہلے بھی رہے اب بھی ہیں۔ اچھا، اور اس میں خلل ڈالنے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے جی، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، مشترکہ اعلامیہ کے مطابق چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان سے تعلقات چین کی خارجہ پالیسی کا خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں پرانا یا کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں نا وہ کاپی پیسٹ والا نہیں، وہ شاید کوئی کام اس میں زیادہ دکھائی دے رہا ہو۔ پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ پاک چین تعلقات اس کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے۔ اس میں نئی بات کیا ہے جی؟ اچھا، دوسری طرف جنوری میں بنگلہ دیش کا ایک ایڈوائزر لیول کا آدمی جو ہے وہ وزٹ کرتا ہے کس کو جی؟ وہ چائنا کو وزٹ کرتا ہے۔ ان کا نام ہے توحید حسین، وہ جو ان کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے ایڈوائزر ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے جا کے چین سے کیا لیا اور کیا کچھ لے کے آئے بنگلہ دیش کے لیے جی؟ سب سے پہلی جو چیز تھی، انہوں نے قرضے جو تھے وہ ریشیڈیول کرنے کے لیے ریکویسٹ کی چائنا کو، جو کہ چائنا نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ جی آپ کے جو قرضے ہیں وہ ہم 20 ایئرس کے بجائے 30 ایئرس تک لے کے جاتے ہیں۔ پھر جو 2 to 3% ان کے لونز تھے، انہوں نے کہا جی ان کو 1% پہ لایا جائے۔ چائنا نے کہا جی اوکے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جو بنگالی یا بنگلہ دیشی لوگ ہیں وہ انڈیا کے اندر جا کے ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن جب سے شیخ حسینہ واجد نے انڈیا میں جا کے پناہ لی ہوئی ہے یا انڈیا نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا ہے، تو اب انڈین جو ہاسپٹلس ہیں وہ جو بنگلہ دیشی ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کرنے سے ریلکٹنٹ ہیں، لہٰذا ان کو میڈیکل میں پرابلم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں بنگلہ دیشیوں کو چائنا کے اندر، ان کو جو ہے نا وہ ریلیکس کر دیا جائے، ان کو زیادہ یعنی ان میں توسیع کی جائے۔ تو چائنا نے وداؤٹ اینی ڈیلے ان کو کہا کہ جی اوکے، ہم آپ کو 1000 بیڈ پہ مشتمل ایک ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں تھی جس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کا جو ڈیفنس کا وہ ہے وہ کافی حد تک چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ پھر چائنا ایک ڈیم بنا رہا ہے جس کے اندر جس پہ بنگلہ دیش کو کچھ خدشات تھوڑے بہت تھے،
اس کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا کہ اوکے آپ کا یہ مسئلہ بھی جو ہے نا اس کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو ایک ایڈوائزر ہے وہ مے بی چائنا سے زیادہ اچھے طریقے سے شاید بارگین کر سکا. اچھا اگر آپ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو دیکھیں نا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس کے اندر جناب پاکستان کی یوں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستان کا ڈیلیگیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ڈیلیگیشن ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ سندھ کے وہ تھے جی چیف منسٹر صاحب تھے، پھر ان کے ساتھ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب تھے، پھر ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب تھے. جبکہ زیادہ تر جو چائنا کے اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں ڈیمز پہ، دھیامر باشا، داسو ڈیم اور سی پیک کے ڈفرینٹ پروجیکٹس، تو وہ خیبر پختونخوا سے ہوتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کا تو ایسا کوئی اس میں نمائندگی نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ بات درست ہے کہ مطلب جو ہے نا وہاں پہ میڈیا کوریج کے حساب سے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بہت زبردست قسم کا اور بہت ہی شاندار چیزیں سامنے آئیں. لیکن اس کا نیٹ آؤٹ کم کیا ہے اس وزٹ کا، یہ ابھی تک تفصیلات جو ہے نا وہ سامنے آنے کا انتظار ہے. اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم.